ہم سب لوگ اگر اپنا ایک جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جب سوتے ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خواب بہت فریکوینٹلی آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھی آتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے ہر ایک انسان کے ساتھ کہ اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے. جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک ریالٹی کے اندر ہیں. ہمیں اس وقت وہ خواب جو ہے وہ خواب نہیں لگ رہا ہوتا، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو بھی ہمیں خواب میں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت ریئل ٹائم ہو رہا ہے، وہ سب حقیقت ہے. اور اس وقت ہمیں بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک خواب ہے. اور اس خواب کے اندر ہم جو کچھ بھی دیکھیں، جو کچھ بھی اس کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کے کھلتے ہی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا وہ خواب تھا. اور پھر ہم ایک دم سے اپنی اصل دنیا کی طرف ہمارا فوکس آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہے، کہ ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب تک ہم وہ خواب والی کیفیت میں ہوتے ہیں تب تک ہمیں وہ حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، اور جب ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت ہمیں جو ہماری دنیا ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، یہ حقیقت لگتی ہے. اور اس وقت ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا وہ خواب تھا. اور اگر وہ خواب اچھا خواب ہوتا ہے جو کہ ہماری دنیا کی زندگی سے بہتر چیز اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی انسان کو کبھی کبھی ایک غمگین تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا انسان عجیب فیل کرتا ہے، کیونکہ ایک بہت اعلیٰ چیز خواب میں دیکھ رہا تھا اور حقیقت جو اس کے بالکل برعکس ہے. اور اگر خواب میں کوئی ایسا خواب ہم دیکھیں جو کہ بڑا، جس میں خوف کی کیفیت ہے اور انسان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے اس کو پریشان کر رہی ہے خواب کے اندر، تو جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ وہ خواب تھا، وہ حقیقت نہیں تھی. لیکن دیکھا جائے تو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی آج ہمیں بالکل حقیقت نظر آ رہی ہے. اس زندگی میں ہمارا صبح اٹھنا، کھانا پینا، ڈریس اپ ہونا، جاب پہ جانے والے جابس پہ چلے جاتے ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں وہ اپنے بزنس پہ چلے جاتے ہیں، جو خواتین اپنے گھروں میں کام کرنے والی ہیں وہ اپنے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کی ایجوکیشن کا خیال کرنا. باپ جو ہے وہ سارا دن کمائی کرتا ہے تاکہ میں کما کے گھر کچھ پیسے لے کر آؤں تاکہ میری فیملی جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکے. ماں جو ہے گھر کے اندر رسپانسبلٹیز کو سنبھال رہی ہوتی ہے تاکہ میں اپنی اولاد کے لیے ایک بہتر ماحول گھر کے اندر کریٹ کر سکوں، تاکہ میری اولاد کو اچھا کھانا ملے، میرے گھر والوں کو اچھا ماحول ملے اور صحت مند زندگی گزاریں. تو یہ سب چیزیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. لیکن جو ہی موت آتی ہے اور ملک الموت آ کے روح قبض کرتے ہیں تو یہ ساری حقیقت ایک دم سے خواب میں تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ جس طرح ہم خواب میں جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں ایک اصل دنیا جس کو ہم اصل سمجھ رہے ہیں، ہم اس کی طرف اٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ خواب تھا لیکن یہ حقیقت ہے. جب موت آتی ہے تو یہ سب ہمیں خواب لگے گا اور ایک نئی دنیا میں ہماری آنکھ کھل جائے گی. فرشتوں کو آج ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوں گے، تو وہ فرشتے جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اچانک اس دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا اور ایک نئی دنیا کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت وہ حقیقت لگے گی اور یہ دنیا ہمیں ایک خواب کی طرح لگے گی. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم ایک حقیقت سمجھ کے اس کو گزار رہے ہیں، اس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی ریلائز نہیں کرتے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. اس دنیا کے اندر بہت ساری جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہیں ہم ان پہ غور نہیں کرتے، اور اس کی حقیقت کو سمجھ کے آنے والی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ 60 سال، 70 سال، 80 سال صرف اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اس امید پہ کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. لیکن جب وہ بھی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا وقت جو اللہ نے دیا تھا اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اس وقت کو ضائع کر دیا. تو یہ حقیقت میں جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں یہ خواب ہے، اور اس وقت جو آخرت جس کو ہم ایک ایلوژن سمجھ رہے ہیں
اور ہمارے دلوں میں ایک خیال ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت سے مسلمان ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پہ, مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں, مانتے ہیں کہ قبر کے اندر جانا ہے, مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے, مانتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, مانتے ہیں کہ ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, مانتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا, مانتے ہیں کہ پھر بالآخر جنت میں جانا ہوگا اور جس نے جہنم میں جانا وہ جہنم میں چلا جائے گا. سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا دل ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کی کیفیت نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. کیونکہ جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے, اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور جو صرف زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں اس چیز کا یقین نہیں رکھتا, آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتا, دنیا کی حقیقت کے بارے میں جانتا نہیں ہے, تو وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ ہاں جی مرنا ہے ایک دن اور چلے جانا, لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ آخرت کی اگر تیاری نہیں کر رہا تو اس کے دل میں دنیا کی حقیقت کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے اور آخرت کی حقیقت کی بھی اس کی کلیئرٹی اور یقین نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسے اس کو گزارنی چاہیے. اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم میں سے ہر انسان 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ان کی زندگی میں صرف اللہ کی نافرمانی ہے, ان کی زندگی میں کوئی اللہ کی فرمانبرداری کا عمل نہیں ہے. وہ اللہ کو مانتے تو ہیں, میں صرف مسلمانوں کی بات کر لیتا ہوں کہ اللہ کو مانتے تو ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں صبح سے لے کے رات تک, تو آپ کو یوں لگے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے اور جو کہ اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنا یہ لوگوں کی پہلی کیٹیگری ہے. شراب پی لی, زنا کر لیا, چوری کر لی, جھوٹ بول لیا, گالم گلوچ کر لی, دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے ہتھیا لیا, دوسروں کے حقوق میں زیادتی کر دی, کسی کو قتل کر دیا. تو کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں وہ سارے چل رہے ہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہے انسانوں کی. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی ہے. کچھ چیزیں وہ ایسی کر لیتے ہیں کہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ساتھ وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں جن سے اللہ نے روکا تھا لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اللہ کی نافرمانی بھی ہے. تو دوسری کیٹیگری لوگوں کی کون سی ہوئی کہ جن کی زندگی میں کچھ اللہ کی فرما برداری بھی ہے اور کچھ اللہ کی نافرمانی بھی ہے. تیسری کیٹیگری لوگوں کی کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے, اور ساری زندگی اسی کوشش میں وہ گزار دیتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کے جائیں تاکہ ہم جب آخرت میں پہنچیں تو ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اللہ ہم سے راضی ہوں. اب ان تینوں طرح کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا جو کاؤنٹر ہے وہ بالکل چل رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ 3 لوگ سیم ایج گروپ کے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ایئر آف برتھ, منتھ اور ایون ڈے بھی سیم ہے اس دنیا میں آنے کا. لیکن ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پہلی کیٹیگری میں ہے, ٹوٹلی اللہ کا نافرمان. دوسرا جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی ایسے وہ گزار ہے کہ جو کچھ اللہ کی فرما برداری اور کچھ اللہ کی نافرمانی. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو ٹوٹل اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. اب ان تینوں کی زندگی کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے اور ان تینوں کی زندگی کا کاؤنٹر بھی جو ہے چل رہا ہے. زندگی اس پہلے والے کی بھی گزر رہی ہے, دوسرے کی بھی گزر رہی ہے اور تیسرے کی بھی گزر رہی ہے. اور یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ اپنے اس سفر میں چلتے جا رہے ہیں. ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں دنیا سے دور کرتا ہے, آخرت کے قریب کرتا ہے. ہر آنے والا پل ہماری زندگی میں ہمیں ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہے اور آخرت کے قریب کرتا ہے. تو یہ تینوں ایٹ دا سیم ٹائم اپنی آخرت کے سفر کی طرف چل رہے ہیں اور ان تینوں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. زندگی تینوں نے گزاری, لیکن جس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی
اس طریقے کی بنیاد کے اوپر پھر آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ اب جو حقیقت آنے والی ہے اس کے اندر تمہارا کیا حال ہوگا. کیونکہ دنیا میں تم نے جس کو حقیقت سمجھا اور آخرت کو بھلا دیا تو اب وہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی گئی, اور جس نے آخرت کو حقیقت سمجھا اور اس میں کامیاب ہونے کی وجہ سے دنیا میں کمپرومائزز کرتا رہا تو اب اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کو اس کے انعامات اور اس کی اصل کامیابی کو اس کو دکھا دے گا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان نے, چاہے ہم جس مرضی کی سچویشن میں ہوں, ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے بری گزر رہی ہے, ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں یا مشکلات ہیں, ہماری زندگی میں صحت ہے یا بیماری ہے, ہماری زندگی میں فقر ہے یا وسعت ہے, ہماری زندگی میں مال کی کمی ہے مال زیادہ ہے, ہماری زندگی میں لوگ ہم سے راضی ہیں لوگ ہم سے ناراض ہیں, ہماری زندگی میں جو ہے آسائشیں ہیں یا کہ مشکلات ہیں اور مصیبتیں ہیں. جس طرح کی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم سب کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بہت زیادہ ذکر بھی کیا قرآن میں. قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری مختلف چیزوں کا ذکر کیا, اور مقصد مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ بیان کرنے کا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب اس قرآن کو پڑھیں تو یہ بار بار ان کو کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ریمائنڈ کرائی جائے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر شوق پیدا ہو کہ میں کاش جنت میں جاؤں اور اس کے لیے میں محنت کروں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو کہ میں کس طریقے سے اس سے بچ جاؤں. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کے دل میں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہو کہ جب میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اس حال میں اس کے سامنے پہنچوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کو یاد دہانی کرائی جائے, ریمائنڈ کرایا جائے کہ جس دنیا کی زندگی کو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیشہ کی اس نے ختم ہونا ہے, ایک چیز ہے جس کا نام ہے موت, وہ آئے گی اور وہ تمہاری زندگی کو بھی ختم کر دے گی. اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کی زندگی کو ختم کیا, اس سے پہلے کے لوگوں کو ختم کیا, اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ختم کر دے گی. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہیں پہ دنیا کا ذکر کرتا ہے تاکہ تمہیں ریئلائز ہو کہ جس دنیا کو تم حقیقت سمجھ بیٹھے ہو وہ حقیقت نہیں ہے, اور جو آخرت حقیقت ہے جس سے تم غافل ہو وہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کے بارے میں مختلف جگہ پہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتایا, اور مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگلی گزار سکیں.